السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کل ہم نے آپ کو یہاں سے لے کر کے یہاں تک پڑھایا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کو یہاں سے لے کر کے یہاں تک پڑھائیں گے۔ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فا قاف واو میم قاف واو۔ اگر میں آپ سے اس قاف کے بارے میں بات کروں تو آپ کو اس طرح کی شکل پہچان لینی ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کاف دو پرکار کے ہوتے ہیں، ایک چھوٹا کاف ہوتا ہے، ایک بڑا کاف ہوتا ہے۔ جس کے اوپر دو نقطے ہوں وہ بڑا کاف ہوتا ہے، اور جس کے اوپر نقطے نہ ہوں وہ چھوٹا کاف ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس قاف کی بات کریں تو یہ والا جو قاف ہے یہی قاف ہے، مگر یہ والا قاف یہاں سے تھوڑا سا کاٹ کر کے اس کے ساتھ واو ملا دیا گیا۔ تو آپ کو جب بھی قاف آئے اور اس طرح کی شکل آئے، یعنی کہ اس طرح سے مڑا ہوا آئے اور اوپر دو نقطے ہوں، تو آپ کو فوراً سمجھ جانا ہے کہ بڑا قاف ہے۔ تو دیکھیں، ہم نے بڑے قاف کے ساتھ میں واو ملا دیا۔ ایسے ہی فا ہے، فا کے ساتھ ہم نے واو ملا دیا۔ اگر ہم بڑے قاف کی اور فا کی بات کریں تو ان دونوں کی شکل ایک سی ہے۔ شکل کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی طرح مڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس طرح کاف مڑا ہوا ہوتا ہے اس طرح سے اسی طرح فا مڑا ہوا ہوتا ہے۔ قاف کی اور فا کی دونوں کی شکل ملتی جھلتی ہے، مگر ان دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ جس کے اوپر دو نقطے ہیں وہ بڑا قاف ہے، اور جس کے اوپر ایک نقطہ ہے وہ فا ہے۔ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ فا کی اور قاف کی یہ دونوں کی شکل ایک سی ہوگی، یعنی کہ دونوں ایک ہی طرح بنے ہوئے ہوں گے، مگر فرق صرف اتنا ہوگا کہ جس کے اوپر دو نقطے ہوں وہ بڑا قاف ہو جائے گا، اور جس کے اوپر ایک نقطہ ہو وہ فا ہو جائے گا۔ تو ہم نے یہاں بڑے قاف کے ساتھ واو ملا دیا، اور یہاں ہم نے فا کے بعد واو ملا دیا۔ ایسے ہی فا ہے، فا کے ساتھ ہم نے بڑا قاف ملا دیا، اور بڑے قاف کے ساتھ ہم نے لام ملا دیا۔ ایسے ہی قاف ہے، قاف کے ساتھ فا ملا دیا، فا کے ساتھ لام ملا دیا۔ اگر میں فا کے بارے میں آپ سے بات کروں تو فا کے بارے میں ہم نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ فا تین پرکار کے ہوتے ہیں۔ ایک فا تو اس طرح کا ہوتا ہے، ایک فا اس طرح کا ہوتا ہے، ایک فا اس طرح کا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو اچھے سے سمجھ لینا ہے۔ یہ جو پہلا والا فا ہے اس فا کی شکل بڑے قاف کے جیسی ہے، اور جو اگلا والا فا ہے اس کی شکل ہٹ کے ہے۔ تو آپ کو یہ دونوں شکلیں اپنے ذہن میں بسا لینی ہیں۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہاں جو فا ہے، یہ والا جو فا ہے، یہ بتائیں کہ ان میں سے کون سا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا سیکنڈ والا، اس لیے کہ جس طرح سے یہ مڑا ہوا ہے اسی طرح سے یہ والا فا مڑا ہوا ہے۔ تو پہلا قاف بڑا قاف ہے، بڑا قاف کے ساتھ ہم نے فا ملا دیا، اس کے بعد ہم نے لام ملا دیا۔ ایسے ہی یا ہے، یا کے ساتھ ہم نے فا ملا دیا۔ یا کے بارے میں ہم پچھلے ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ جس کے نیچے دو نقطے ہوں وہ یا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہا ہے، ہا کے ساتھ ہم نے میم ملا دیا۔ اگر ہم اس ہا کے بارے میں آپ سے پوچھیں کہ بتائیں یہ چھوٹا ہا ہے یا بڑا ہا، تو آپ کو بتا دینا ہے کہ یہ بڑا ہا، اس لیے کہ ہم نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہا کی اور خا کی اور جیم کی ان تینوں کی شکل ایک سی ہوتی ہے، مگر فرق اتنا ہوتا ہے کہ اگر نیچے نقطہ لگا دیا جائے تو جیم بن جائے گا، اور اگر اوپر نقطہ لگا دیا جائے تو خا بن جائے گا، اور نیچے اور اوپر اگر نقطہ نہ لگایا جائے تو بڑا ہا بن جائے گا۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بتائیں یہ کون سا ہا ہے، تو آپ کا جواب ہوگا بڑا ہا۔ بڑے ہا کے ساتھ ہم نے میم ملا دیا۔ ایسے ہی کاف ہے، کاف کے ساتھ ہم نے میم ملا دیا۔ ایسے ہی لام ہے، لام کے ساتھ ہم نے میم ملا دیا۔ کاف کے بارے میں ہم پچھلے ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ کاف تین پرکار کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تا ہے، تا کے ساتھ ہم نے میم ملا دیا۔ تا کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس کے اوپر دو نقطے ہوں وہ تا ہوتا ہے، اور جس کے اوپر تین نقطے ہوں وہ سا ہوتا ہے، اور اگر نیچے نقطہ ہے تو با ہوگا۔ اگر اس طرح کی شکل ہے اور اوپر دو نقطے ہیں تو فوراً سمجھ لینا ہے کہ تا ہے۔ تو تا کے ساتھ ہم نے میم ملا دیا۔ ایسے ہی تا ہے، تا کے ساتھ ہم نے میم ملا دیا، پھر میم کے ساتھ ہم نے تا ملا دیا۔
تو ایک بار آپ یہاں سے لے کر کے یہاں تک میرے ساتھ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فا قاف واو میم قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام یا فا حا میم کاف میم لام میم تا میم تا میم تا۔ تو آج کے سبق میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس سبق کو آپ کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اس سبق میں زیادہ تر فا کا اور قاف کا استعمال کیا گیا ہے۔ آپ کو سمجھ لینا ہے کہ قاف کی اور فا کی ان دونوں کی شکل ایک سی ہے، مگر صرف فرق یہ ہے کہ اوپر اگر دو نقطے ہیں تو قاف ہے اور اگر ایک نقطہ ہے تو فا ہے۔ تو آپ کو اس سبق کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے۔ اور دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو الف سے لے کر کے سبق تک آپ کو اپنے اس پچھلے سبق کو اچھے سے یاد کرنا ہے، اس لیے کہ اگر آپ یہ سبق اگر اچھے سے یاد نہیں کریں گے اور آپ آگے پڑھتے جائیں گے تو ایسے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ نے ابھی بھی لفظوں کی حرفوں کی اگر پہچان نہیں کی تو آپ کو آگے بہت پریشانی آئے گی۔ اس لیے کہ یہ والا جو سبق آنے والا ہے، اس سبق میں ہم آپ کو ایسے نہیں پڑھائیں گے کہ الف ہے یا ہے، الف کاف نون سین تا عین، یہ سبق ہم آپ کو ایسے نہیں پڑھائیں گے، بلکہ ہمیں آپ سے یہ سبق سننا ہے۔ ہم کسی بھی حرف پہ پینسل رکھیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ بتائیں یہ والا حرف کیا ہے، یہ والا حرف کیا ہے، یہ والا حرف کیا ہے، یہ کون سا حرف ہے۔ تو اس سبق میں آپ کو امتحان دینا ہے اور امتحان آپ تب ہی دے پائیں گے جب آپ نے پچھلے سبق کو اچھے سے پڑھا ہوگا، حروفوں کی اچھے سے پہچان کی ہوگی۔ تو آج کا یہ ویڈیو ہم یہیں پر کلوز کرتے ہیں، کل انشاءاللہ ہم آپ کو پڑھائیں گے۔